جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے دعاؤں کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے دعاؤں کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق کا ایک بڑا ذریعہ دعا ہی ہے۔ قرآن مجید میں دعاؤں کا مضمون خوب بیان ہوا ہے، مگر اس پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے احادیث سے دعاؤں کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ احادیث میں دعاؤں کی اہمیت کا مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تجربہ کی بنا پر یہ بھی بالوضاحت بیان کیا ہے کہ کن حالات، اوقات، مقامات پر کی جانے والی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں دعاؤں کا جو مضمون بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود بھی عمل کیا، اور دوسروں کے لیے آپ نے اس مضمون کو آسان کر کے بھی بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اپنی امت کو سبق دیا کہ جو کچھ ہوگا دعا سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمحہ لمحہ دعاؤں میں گزرتا تھا، اسی لیے تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے عاشقہ محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فانی فی اللہ وجود تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی کیفیت کے بارے میں اپنی کتاب برکات الدعا میں تحریر فرماتے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گنگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں عام لوگوں سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی دعائیں عام لوگوں کی نسبت سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہوتا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری قرار پاتا ہے
کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو حدیث کی کئی کتب میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ فرمایا آسمان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی بہت مشہور ہے، اور وہ یہ کہ اگر والد اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث جو حدیث کی کتاب ترمذی باب البر والصلہ میں ہے، وہ یہ کہ امام عادل کی دعائیں بھی قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ اور پھر احادیث میں دعاؤں کے آداب بھی بیان ہوئے ہیں، یہ کہ کس طرح دعا کی جائے جو زیادہ قبولیت حاصل کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت حمد و ثنا کی جائے۔ سورۃ فاتحہ کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے تو یہ درود شریف ہی ایک انسان کی دعاؤں کے لیے کفایت کر رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کون کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث سے یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کی دعائیں جو مختلف انبیاء کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قبول کر چکا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تجربہ کی بنا پر یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ کس وقت اور کس حالت کی دعائیں زیادہ قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ پنجگانہ نمازوں میں خشوع و خضوع سے کی گئی دعائیں قبولیت کا زیادہ مقام رکھتی ہیں۔ باجماعت نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد جب تمام نمازی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی نمازی کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جائے تو یہ حالت قبولیت دعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اور پھر سجدہ کی حالت ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ کی حالت میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ کی حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ سجدہ کی حالت میں کی گئی دعائیں زیادہ مقبول دعائیں ہوتی ہیں۔ نمازوں کے معان بعد کے اوقات میں کی گئی دعائیں بھی زیادہ قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کے لیے دعا کرنے کی ایک حالت کا اس طرح بھی ذکر فرمایا ہے، یہ کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر سوالی بن کر دعا مانگے، اور جب دعا سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کریم اور حیادار ہے۔ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اور پھر تہجد کے وقت کی دعائیں قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ تہجد کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے آدھی رات کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آخری تہائی رات کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رات کا آخری حصہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ مختصر یہ کہ شاید یہ روایات مختلف انسانوں کی مختلف حالتوں کے پیش نظر بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہر رات کو جب آخری تہائی شب باقی رہ جائے نچلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں۔
حدیث کی کتاب ابو داؤد میں ایک روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ یہ وقت خطبہ جمعہ سے لے کر جمعہ کے دن کے ختم ہونے تک کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر خطبہ جمعہ سے لے کر نماز پڑھ لینے تک کا بھی یہ وقت بیان کیا گیا ہے۔ اور کئی ایک بزرگان نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب امام یعنی خطیب خطبہ ثانیہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے وَدُعُوهُ ہو، یعنی یہ کہ اللہ سے دعا مانگو، اس لمحہ دعا کی جائے تو امید کی جاتی ہے کہ وہ دعا قبولیت کا مقام حاصل کر لے گی۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیانی اوقات کو قبولیت دعا کا موقع کہا جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کو دعاؤں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت کو دعاؤں کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی دعاؤں کو قبولیت کا مقام حاصل ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے ہی اگر دعا کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کی جائیں تو یہ دعائیں قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ بیت اللہ کے ماحول میں اور حج کے ایام میں کی جانے والی دعائیں عام دنوں کی دعاؤں سے زیادہ قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ اسی طرح میدان عرفات میں کی جانے والی دعائیں ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کے دوران کی جانے والی دعائیں ہیں، مزدلفہ اور مشعر الحرام میں کی جانے والی دعائیں ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کی جانے والی دعائیں اور بیت المقدس میں کی جانے والی دعائیں ہیں جو عام دعاؤں سے زیادہ قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کا دور مکمل کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ ایک مقبول دعا ہے۔ اسی طرح مجالس میں کی جانے والی اجتماعی دعائیں قبولیت کا خاص مقام رکھتی ہیں۔ الغرض دعاؤں کے لیے مختلف مواقع اور مختلف حالتوں کا احادیث میں بیان ہے، اور یہ ایک وسیع مضمون ہے۔ احادیث میں اس مضمون کو مختلف پیراہیوں میں بیان کرنے میں یہ حکمت معلوم ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہر انسان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسے اچھے مواقع دعاؤں کی قبولیت کے مل رہے ہوں، یا یہ کہ جب ایسے مواقع مل رہے ہوں تو ہر انسان اپنے اوقات کو دعاؤں میں گزار رہا ہو اور اپنی عبادات کو پرمغز بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک عام گناہگار انسان کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا شاید موقع مل جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، قبولیت دعا کا ایک اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان خدمت خلق کرنے کے بعد اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، کسی کی حاجت روائی کرنے کے بعد جو دعا کرتا ہے وہ دعا عام دعاؤں سے زیادہ اپنے اندر قبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ ایک ایسا اچھا بھلائی کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبولیت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ دراصل اس بھلائی کے عمل میں یہ نقطہ ہے کہ اس طرح دلوں کے کینے، بغض اور حسد پیدا نہیں ہوتے اور معاشرہ پرامن رہتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں کرنی سکھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نیک عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہر کام دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے تھے اور اپنے ہر عمل میں کامیابی کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے تھے۔ آپ اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے ظاہری تدابیر کو بھی بروئے کار لاتے تھے، مگر آپ اپنی کامیابی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز اور مولا یقین کرتے تھے۔ الغرض حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام آپ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ سفر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے
تو آپ نہایت درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ تو نہیں جان رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبولیت دعا کا ایک خاص اور نمایاں مقام بخشا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت دعا کے ان گنت واقعات ہیں جو احادیث اور اسلامی تاریخ کی کتب میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے کئی ایک معجزات کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبولیت دعا کا ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، جس کے تحت آپ نے کئی ایک پیشگوئیاں بھی کیں۔ جنگ بدر کے آغاز سے قبل آپ نے نہایت عاجزی اور اضطراب سے ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور قیام، رکوع اور سجود میں دعائیں مانگتے ہوئے گزار دی، اور آپ نے دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرتے ہوئے یہ جنگ جیت لی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کے مضمون پر ایک تحریر جو اخبار الحکم 17 ستمبر 1906 صفحہ 4 پر درج ہے، خاکسار اس سے ایک حصہ نہایت اختصار سے بیان کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابتدائے اسلام میں بھی جو کچھ ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو کہ مکہ کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر آپ نے مانگی، جس قدر عظیم شان فتوحات ہوئیں کہ تمام دنیا کے رنگ ڈنگ کو بدل دیا۔ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قوت کا تو یہ حال تھا کہ جنگ بدر میں صحابہ کے پاس صرف 3 تلواریں تھیں، اور وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔